یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب بر صغیر پر انگریزوں کا راج تھا، پھر آزادی کی تحریک چلی اور ہندو مسلم اتحاد کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس دوران ہمارے پڑوس میں ایک گھرانہ آباد ہوا۔ ان کی بڑی بیٹی نورہ میری ہم جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بن گئی۔ یہ 4 بہن بھائی تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اس کے والد قائد اعظم کے ساتھ مسلم ہندو اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ اچانک سوچ کی فضا بدلی، 2 قومی نظریہ اجاگر ہوا اور ہندو مسلمان علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اس فساد میں میری سہیلی کے ابو بھی شہید ہو گئے اور ان کے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔ یہ لوگ در بدر ہو گئے۔ نور کا بڑا بھائی ایک روز ہمارے گھر آیا۔ اس وقت گھر پر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ چند سیکنڈ ہم مبہوت ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ واقعی مثل یوسف تھا۔ اس کا نام کامران تھا۔ کہنے لگا آپ کے والد صاحب سے ملنا ہے۔ نور نے بتایا کہ انکل کا بہت بڑا کاروبار ہے، چاہتا ہوں کہ وہ میری کہیں نوکری لگوا دیں۔ وہ صرف میٹرک پاس اور میں ان دنوں میٹرک کی طالبہ تھی، اپنے تئیں اچھے برے کی تمیز کر سکتی تھی اور شعور کی منازل میں قدم رکھ چکی تھی۔ والد صاحب میری ہر بات مانتے تھے کیونکہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں نے کامران سے کہا امی ابو کہیں گئے ہوئے ہیں، تم شام کو آ جانا۔ اس نے میرے کہے کی تکمیل کی۔ کامران کے جانے کے گھنٹے بعد والدین آ گئے۔ میں نے مختصراً اس کے بارے میں ابو کو بتایا۔ شام کو وہ پھر آیا۔ اب کے ہاتھ میں اسناد بھی تھی۔ والد صاحب نے چند سوالات پوچھنے کے بعد اسے نوکری پر رکھ لیا۔ اب وہ روز ہمارے گھر آتا کیونکہ بابا جان کا ملازم تھا، دکان کا کام کرتا اور گھر کا سودا سلف بھی لا دیتا۔ کچھ دن گزرے کہ گھنٹی بجی۔ اتفاقاً امی ابو آج بھی کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو کامران تھا۔ جی کامران کیا بات ہے؟ بڑے صاحب نے بلایا تھا۔ ابو تو باہر گئے ہیں، شاید تم نے آنے میں کچھ دیر کر دی۔ وہ جانے کو پلٹا ہی تھا۔ ٹھہرو، وہ پنکھا اٹھا کر میرے کمرے میں رکھ دو، یہ ذرا بھاری ہے۔ میرے کمرے کی چھت والا پنکھا نہیں چل رہا۔ جب اس نے پیڈسٹل فین برآمدے سے اٹھا کر کمرے میں رکھا، اسے اندازہ ہو گیا میں گھر میں اکیلی ہوں۔ پنکھا چلانے کے بعد بولا بس بی بی جاؤں یا کچھ اور کام ہے؟ ہاں کچھ کام تو ہے، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکرا دیا۔ کامران سمجھ چکا تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ اس نے مجھے بے ساختہ پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اس سوال کے لیے تیار رہتی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ مجھ پر چھوڑ دو، صرف اپنی مرضی بتا دو۔ ہاں کروں گی اگر تم میرے ابو کو راضی کر لو۔ اس نے میری بات گرہ میں باندھ لی۔ 5 سال تک میرے والد کی دکان پر کام کیا، ایمانت داری سے دن رات محنت کر کے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ والد صاحب کو اس کی محنت سے بہت کاروباری فائدہ ہوا اور ان کے دل میں کامران کے لیے ایک خاص مقام اور جگہ بن گئی۔ تب ایک روز نور اور اس کی امی آئی، والدین سے میرے رشتے کے لیے استدعا کی۔ وہ ہمارے اچھے پڑوسی تھے، جب سے ہمارے مکان کے پہلو میں آ کر آباد ہوئے تھے انہوں نے کبھی ہم کو شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ تاہم والدین کامران کو داماد بنانے سے جھجک رہے تھے۔ انہوں نے نور کی والدہ کو یہی جواب دیا کہ فی الحال ہمارا ایسا ارادہ نہیں کیونکہ سبیہ کے رشتے خاندان میں موجود ہیں، اگر غیروں میں شادی کر دی تو قریبی رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ماں بیٹیاں مایوس ہو کر چلی گئیں۔ اگلے روز دونوں دوبارہ ہمارے گھر آئیں اور کامران کی ماں نے امی کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر کہا کہ میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا، آپ کے انکار سے اسے بہت صدمہ ہوا ہے، خدا را میری درخواست پر دوبارہ غور کریں تاکہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ والد صاحب کامران کو پسند تو کرتے تھے، بس ملازم اور مالک والا فاصلہ تھا۔ تاہم کامران ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تھوڑے سے غور و خوض کے بعد ابو کو اس رشتے میں کوئی قباحت نظر نہ آئی۔ سوچا لڑکا دیانتدار ہے اور میری اولاد نریدہ بھی نہیں ہے، بہتر ہے اسی کو گھر داماد بنا لوں، میرے بعد شاید یہی میرے کنبے کو سنبھال لے۔ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ بہت خوش تھی، اللہ نے میری دلی مراد پوری کر دی تھی اور کامران نے بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر کے جو محنت میری خاطر کی تھی اس کا ثمر اسے مل رہا تھا۔ 6 ماہ بعد شادی ہوگی۔ والد صاحب کا ایک مکان قریبی تھا جو خالی پڑا تھا، انہوں نے وہ مجھے لکھ دیا۔ تاہم میں فی الحال اپنی والدہ کے ہمراہ رہ رہی تھی۔ سسرال میں تو ہفتہ میں 2-3 دن رہتی تھی، زیادہ تر ابو امی کے گھر پر قیام تھا۔ شریف لوگ تھے، کچھ نہ کہتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، میرے والد وفات پا گئے۔ اب تمام کاروبار کامران سنبھالتے تھے۔ امی اور میری بہن کو خاطر خواہ رقم دیتے اور امی کا بہت خیال رکھتے۔ میری شادی کو 10 برس بیت گئے، پرسکون زندگی جی رہی تھی، 2 ننھے منھے بچے بھی ہو گئے۔ رفتہ رفتہ میرے سسرال والوں کی زندگی بھی خوشحالی کی منزل طے کرتی گئی۔ وہ بہت امیر ہو گئے۔ ان کی عمارت میں جہاں میرے خاوند کی مدد شامل تھی وہاں ان کی اپنی محنت بھی شامل تھی۔ کامران کے بھائی اور بھتیجوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور بہنوں نے بھی مشقت کے دن خوب صبر سے گزارے تھے۔ اب خوشحالی کا دور آ چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کو زیادہ دولت حاصل ہو جائے تو مزاج کا بدلنا بھی لازمی ہے۔ دولت آدمی کو بدل دیتی ہے، وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ کسی حد تک یہ سچ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفلس کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور خوشحال میں اکثر انسان اللہ کی یاد کو بلا دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ کامران اور ان کے بھائی اور بھتیجوں کے ساتھ ہوا۔ دولت نے ان کو مغرور بنا دیا۔ اب وہ غریبوں کی داد رسی کرنے کی بجائے ان کو جھڑکنے لگے۔ یہ بات کامران کی امی اور میری والدہ کو پسند نہ آتی۔ وہ ان کو سمجھاتی تھی کہ دیکھو دولت تو آنی جانی شے ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی خوشحال ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے اور اس کی مخلوق کا خیال رکھے۔ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو دولت پا کر آپے میں رہیں۔ زیادہ تر انسان جو بہت خوشحال ہو جاتے ہیں ان کو غریبوں کا احساس تک نہیں رہتا۔ ہمارے گھر کے نزدیک ایک بڑا ہسپتال تھا جہاں اکثر غریب مریض آیا کرتے تھے۔ والد صاحب ان میں سے ضرورت مندوں کی وقتاً فوقتاً مدد کر دیا کرتے تھے، خاص طور پر اگر ان کو دوا لینے میں غربت آڑے آتی تو دوائیں لے دیتے، وہ دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے۔
والد کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ امی اور کامران نے ابو کی اس روایت کو قائم رکھا، لیکن جو وقت گزرتا گیا کامران کچھ غفلت کرنے لگے اور ان کے بھائی بھی ضرورت مند مریضوں کو گداگر جان کر حقارت سے جھڑک دیا کرتے۔ تب امی اور ہماری ساس ان کو ٹوکتی کہ اگر امداد نہیں کرتے تو ترش لہجے میں بھی ان سے بات نہ کیا کرو، بلکہ نرمی سے منع کر دیا کرو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عادی مانگنے والے ہوتے ہیں، نرمی سے کب مانتے ہیں اور جان سے چمٹ جاتے ہیں۔ ایک دن ایک عورت نے دکان پر جا کر کامران اور ان کے بھائی سے کہا کہ میرا بیٹا ہسپتال میں اور وہ کینسر کا مریض ہے، خدا کے لیے مجھے 10,000 کی رقم دے دیں تاکہ اس کا آپریشن کرا سکوں۔ میرے دیور نے اس کو غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم روز مانگنے آ جاتی ہو، خبر نہیں تمہارا بیٹا بیمار ہے بھی یا نہیں کہ بہانے سے رقم لے جاتی ہو۔ ان کی جگہ میرے والد ہوتے تو اس عورت کے ہمراہ خود ہسپتال چلے جاتے اور پوری تحقیق کرتے کہ اگر واقعی یہ سخت ضرورت مند ہوتی تو کچھ نہ کچھ ضرور مدد کرتے۔ یہی ان کا وتیرہ اور مدد کرنے کا طریقہ تھا کہ مستحق کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں اس قدر برکت ڈال دی تھی۔ بہرحال ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ اور مزاج ہوتا ہے۔ جب اس عورت کو ڈانٹ ٹپٹ کر دونوں بھائیوں نے دکان سے بھگا دیا تو وہ آنسو گراتی مایوس لوٹ گئی۔ گھر آ کر کامران نے امی سے کہا کہ ایک عورت تو بس ہسپتال سے روز ہی آ جاتی ہے، بیٹے کے لیے دوا کے پیسے مانگتی ہے، آج میں نے اور ذیشان نے اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا ہے، اب نہیں آئے گی۔ امی نے کہا، بیٹا جھڑکنے سے پہلے اسپتال جا کر اس کے بیٹے کی حالت دیکھ لیتے، اللہ نے بہت دیا ہے، ایسے ضرورت مند کو جھڑک کر اس کی دل آزاری کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اماں جی آپ بھی بس اگلے وقتوں کی ہیں، آپ کو کیا خبر کیسے کیسے ٹھگ یہاں گداگر بن کر پھرتے ہیں۔ میں گدا گری کی حمایت نہیں کر رہی، مگر معاملے کو اگر دیکھ لیا جائے تو کسی واقعی مستحق کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی مدد منظور ہوگی تو ضرور کہیں اور سے بھی ہو جائے گی۔ کامران نے غرور سے کہا، ایک ہم ہی رہ گئے ہیں سارے جہاں کے دکھ سمیٹنے والے۔ اس پر ماں چپ ہو گئی۔ اس واقعے کے ایک ماہ بعد ایک روز کامران نے اپنے گال کے اندر کچھ سوزش محسوس کی، پہلے تو پرواہ نہ کی، پھر جب یہ محسوس کیا کہ دانہ سا ہے اور درد کرتا ہے تو ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے بائیوپسی کرانے کو کہہ دیا، رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ کینسر کا دانہ ہے۔ بہت گھبرائے اور سارا گھر ہی پریشان ہو گیا کہ یہ ناگہانی مصیبت کہاں سے ٹوٹ پڑی ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ ڈاکٹر کو دکھائیے، آخر گال کے اندر کیوں درد ہوتا ہے؟ تو کہتے تھے کہ بھائی ذرا سا دانہ ہی تو ہے، کوئی ایٹم بم تو نہیں ہے، خود بخود خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اب تو واقعی یہ ایٹم بم ہی بن گیا تھا، ذرا سا دانہ۔ یہ ابھی اسپتال کے چکر لگا رہے تھے کہ ان کی امی جان کو شوگر کی وجہ سے پیر میں تکلیف ہو گئی، زخم بن گیا اور علاج سے ٹھیک نہ ہوا تو پیر سے محروم ہونا پڑا۔ اب روزانہ ان کو خون کی ایک بوتل لگتی تھی جو کہ ان کے چاروں بچے ایک ایک دن کر کے دیا کرتے تھے۔ امی بھی ان کے پاس ہسپتال میں ہوتی تھی۔ آخرکار وہ بیچاری اسی بیماری سے وفات پا گئیں۔ ان کی وفات کے بعد ذیشان بھائی کی بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا جو بہت کمزور پیدا ہوئی اور بیمار رہنے لگی۔ 3 ماہ تک مسلسل علاج کراتے رہے۔ ایک روز زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو جنا کارڈیو لے گئے، جہاں پتہ چلا کہ بچی کے دل میں سوراخ ہے اور 2 وال بھی صحیح کام نہیں کر رہے۔ ذیشان بھائی اکثر اسے چیک اپ کے لیے لے جاتے اور اس کا علاج چل رہا تھا۔ بچی بیچاری نہ کھاتی پیتی اور اکثر الٹیاں ہی کرتی رہتی، جس کی وجہ سے گھرانہ پریشان رہنے لگا۔ ذیشان بھائی کاروبار چھوڑ کر بچی کے آپریشن کی تیاریوں میں لگ گئے۔ خاصا مہنگا آپریشن تھا۔ ادھر کامران کے گال کے اندر کا دانہ باہر نکل آیا، ایک روز خود بخود پھٹ گیا۔ شدید تکلیف میں تھے، کاروبار کو نہیں جاتے تھے، تمام وقت درد کی وجہ سے ہسپتال گھر پر لیٹے رہتے۔ جب کمانے والے بیمار ہو جائیں تو کاروبار کا کیا حال ہوگا؟ اب کاروبار کلی طور پر نوکروں کے رحم و کرم پر تھا۔ ادھر میری ایک نند کا سسرال میں جھگڑا ہوا تو اس کو انہوں نے طلاق دے کر گھر بھجوا دیا، یہ صدمہ الگ تھا۔ ادھر بچی بیماری کے جال میں پھنسی ہوئی تھی، جس کے دل میں سوراخ تھا، وہ آپریشن کے بعد اور زیادہ تکلیف میں آ گئے، بالآخر اللہ کو پیاری ہوگی۔ بھائی ذیشان کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی، بے حد افسردہ نڈھال تھے۔ کامران ہسپتال میں داخل تھے، وہ دن رات ان کے پاس ہوتے تھے۔ دانے کا آپریشن کامیاب نہ ہو سکا، بہت روپیہ خرچ ہوا، پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، لیکن لا حاصل۔ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اب ان کو شوائیں لگتی تھی، گال اور منہ میں ایسے گہرے زخم بن گئے تھے کہ کھانا پینا ترک کر دیا۔ بڑی مشکل سے سٹرا ہونٹ کے ایک کونے سے ڈال کر دودھ اور پانی ڈالتے تھے۔ میں دن رات روتی رہتی تھی اور مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ واقعی کینسر ایسا موذی مرض ہے کہ اس کی تکلیف نہ تو مریض برداشت کر سکتا ہے اور نہ اس کے رشتہ دار اس کی تکلیف کو دیکھ کر سہ سکتے ہیں۔ کامران بات نہ کر سکتے تھے، جو الفاظ منہ سے ادا ہوتے بڑی دقت سے سمجھ پاتی تھی، کوئی اور سمجھ بھی نہ سکتا تھا۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کر شوائیں لگواتے اور دوائیں لینے سے منع کرتے۔ ہماری ایک بڑی کوٹھی جو ان دنوں زیر تعمیر تھی وہ بھی ادھوری رہ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم نے ناسور کی شکل اختیار کر لی، ان سے کروٹ بدلنا اور سیدھا لیٹنا محال ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، گھر لے آئے۔ پیٹھ اور کولے پر نیل اور زخم پڑنے لگے، بیڈ سورز ہو گئے۔ ایک روز اتنی تکلیف تھی کہ ذیشان ایک مولوی صاحب کو گھر لے آئے۔ انہوں نے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت سے یہ سیدھے ہو کر لیٹ گئے، مگر بار بار کہتے تھے چہرے اور منہ پر پانی ڈالو، ہاتھ پیروں پر ٹھنڈا پانی ڈالو، شاید جسم میں گرمی بھر گئی تھی۔ کلام پاک کی تلاوت سے کچھ دیر میں ہی سکون مل گیا اور پھر روح
کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ نے تکلیف سے نجات دے دی، مگر ہم کو تنہا اور افسردہ کر گئے۔ بچوں کو اب اپنے چچا ذیشان کے رحم و کرم پر جینا تھا۔ کاروبار کا حال بگڑ گیا، اسے رفتہ رفتہ پھر سے سنبھالنا تھا۔ بھائی ذیشان کافی عرصہ اپسیٹ رہنے کے بعد کہیں جا کر سنبھل پائے اور آہستہ آہستہ پھر سے کاروبار کو جمایا۔ اب ماشاءاللہ دوبارہ سے اچھے دن آ چکے ہیں، لیکن اب ان کا وہی وتیرہ ہو گیا ہے جو میرے ابو کا تھا۔ وہ کاروبار کی آمدنی کا 2% علیحدہ کرتے جاتے تھے اور ہفتے میں ایک بار ہسپتال جا کر دیکھتے تھے۔ جو انتہائی غریب اور مستحق مریض ہوتا اس کو اس مختص رقم سے ضرور مدد کرتے تھے، دعائیں لے کر دیتے۔ کوئی کینسر کا ایسا مریض جو بے حد مفلس گھرانے کا ہوتا، اس کے علاج میں خاص توجہ دیتے۔ خدا ان کی اس نیکی سے خوش ہے اور 2 خوبصورت صحت مند بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ گھر میں ایک بار پھر سکون اور خوشحالی نے قدم رکھ دیا ہے۔